اپنی اس پوری زندگی میں بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے یہاں پر. مجھے یاد ہے غالباً وہ اس زمانے میں جنرل فضل حق صاحب گورنر تھے اور یہاں پر کمشنر بنو کے تھے حمید خان صاحب. تو یہاں کوئی 4 سالوں سے مسلسل جو ان کا محرم کا جلوس تھا شیعہ حضرات کا تو وہ نہیں گزر سکا تھا اور بڑے فسادات ہوئے. پولیس کے مقابلے میں کافی لوگ جاں بحق ہوئے. تو مجھے انہوں نے اپروچ کیا کہ بھائی اس کو طے کرنا ہے اس مسئلے. اب میں حیران، نہ میرا کوئی تجربہ، کس سے بات کریں گے کس سے نہیں. تو بہرحال اس وقت مولانا عبدالقدوس صاحب، مولانا عبدالسلام صاحب، چودھری شریف صاحب تو ابھی بھی حیات ہیں. یہ جو ہمارے جماعت کے لوگ تھے اور سنی بورڈ میں تھے، میں نے ان کو بلا لیا. میں نے ان سے کہا اس طرح کی ایک انہوں نے ریکویسٹ کی ہے تو ہم کیا رد عمل دیں اس کے اوپر، آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں. وہ الحمدللہ سب دوستوں نے اس پہ اتفاق کیا. پھر دوسرے فریق کے ساتھ بات ہوئی. حضرت اس میں ہم ایک نتیجے پر پہنچے اور روٹ طے ہو گیا. روٹ کی ٹائمنگ طے ہو گئی، اتنے بجے پر اس بازار سے گزرنا ہے، اتنے بجے چوگلے سے گزرنا ہے، اتنے بجے وہاں کوٹلی امام پہنچنا ہے. آج تک الحمدللہ خلاف ورزی نہیں ہوئی، آج تک نہیں ہوئی الحمدللہ. مجھے میرے رپورٹ میں کوئی ایسا سال نہیں ہے کہ اس وجہ سے کوئی تنازع ہوا. اس کے بعد یہ جو سپاہی صحابہ کا ایک عنصر رہا اور پھر اس کے بعد یہ فرقہ واریت اور روزانہ 5-5 6 لاشیں گرتی تھی. تو بہت سے لوگ میرے پاس آئے، خاص طور پر علیہ تشیع آئے میرے پاس. انہوں نے کہا جی کہ اس مسئلے کو آپ حل کرائیں. میں نے پھر بلایا ان کو، ہاں روح بلوچ، روح بلوچ کو میں نے بلایا. انہوں نے حضرت بڑا، میں حالانکہ ان سے ڈر رہا تھا کہ وہ سخت گیر ہیں، تو انہوں نے بڑا مثبت رویہ اختیار کیا اور کہا جیسے آپ چاہیں گے، ہمارا مکمل تعاون آپ کو حاصل. پھر دونوں کے موقف سننا، کچھ وقت لگنا، بہرحال 2-3 مہینے لگ گئے اس میں. لیکن ہم نے یہاں پر ایک فارمولہ بنایا. اس فارمولے کے تحت اس زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو، ہمارے ڈیرے کی طرف سے MP تھے خلیفہ عبدالقیوم، اور ادھر سے شیعہ حضرات کی طرف سے مرید کاظم صاحب تھے جی. تو ان کو ہم نے اس نظام کا سرپرست بنایا، دونوں کو، دونوں طرف سے ضامنوں کا تعین کیا. پھر کمشنر صاحب، ڈپٹی کمشنر، IG، SP، سارے اور دونوں فریق ایک جگہ ہی بیٹھے ہوئے تھے جی. وہ سارا معاہدہ ہم نے ان کو منوایا. کمشنر صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ آپ نے منوایا کیسے؟ میں نے کہا بس اللہ کی طرف سے دل میں خدا نے بات ڈالی، میں کیا زور چلتا تھا. لیکن انہوں نے ہماری عزت کی، ان کو اللہ عزت دیجیے. حضرت آج تک اس کے بعد، اور ہاں ہوا کیا جی، میں عصر کے بعد مغرب سے پہلے پریس کانفرنس کر رہا تھا تو یہ لائیو دیکھ رہے تھے پورا شہر. مغرب کے وقت جب دکانیں بند ہو جاتی تھیں اور لوگ گھروں میں جاتے تھے، اس دن مغرب کے وقت لوگ نکل آئے جی اور رات دیر تک جشن مناتے رہے جی. پورا بازار بھر گیا لوگوں سے، اور خدا نے کرم کیا. قتل تو یقیناً شہر میں ادھر ادھر ہوئے ہوں گے، لیکن وہ شیعہ سنی کی بنیاد پر نہیں ہے. ایک بھی اس کے ابھی تک مثال نہیں آئی، اور الحمدللہ ابھی تک اس پہ استقامت ہے. تو خدا کا فضل ہے جی. اس شہر کو ہم نے ہمیشہ اپنا گھر سمجھا ہے، اور ابھی بھی ضرورت ہے کہ یہ امن کا گہوارہ بنے. میرے رپورٹ میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. موروثی طور پر کبھی کبھی کوئی ایشو کھڑا ہو جاتا ہے جو فساد کا سبب بنتا ہے، تو ایسا کوئی فی الحال بظاہر مجھے کوئی ایسا موروثی ایشو نظر نہیں آ رہا، اور گزر جائے گا انشاءاللہ، خیریت سے گزرے گا جی. وہ ڈیوٹی کیا ہے جو ہمیں اپنے بزرگوں سے ایک امن کا ماحول ملا تھا، اب ہماری ڈیوٹی ہے ہم اللہ کے سامنے جواب دیں ہیں. میرے ساتھ فقیر صاحب بھی بیٹھے، سارے میرے ساتھ اس امن میں چلتے رہیں. ہم اللہ کے سامنے جواب دے ہوں گے جو اگر ہم اپنے آنے والی نسلوں کو امن کا ماحول دے کے نہ جائیں. اور یہ بھی حلفاً کہتا ہوں، مجھے کسی سے کریڈٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ایڈمنسٹریشن، نہ کسی اور سے، نہ لوگوں سے. مجھے کریڈٹ میرا اللہ دے دیتا ہے. ہم نے بڑے نقصان کیے ہیں. آپ دیکھیں تمام قبرستان جوان عمر لڑکوں سے بھرے پڑے ہیں. جو حالات تھے اب سب لوگ اس میں اپنے وقت گزارا ہے. اور آج اللہ کی مہربانی سے ٹی خان شہر میں شیعہ سنی کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کی مہربانی سے. اگر کوئی اختلافات ہیں ان کے آپس میں ہیں، لیکن شیعہ سنی اختلافات ہم نے اللہ کی مہربانی سے اور اپنے علماء کی مدد سے اور اپنے جوان عمر لڑکوں کی وجہ سے اور دونوں سائڈ کے علماء کی وجہ سے ہم نے اللہ کی مہربانی سے وہ ختم کر دیے. اس چیز کو کنٹرول کرنے میں کافی قربانیاں ہیں آرمی کی اور پولیس کی اور سب کے. ہر مکتب فکر کا بندہ اپنے اس پہ لگا ہوا ہے جو ہمارا یہ محرم اللہ کی مہربانی سے اچھے طریقے سے گزر جائے، اور اس کے لیے خیر محنت کرنی پڑے گی. ہمارا اگر ہم دیکھیں کہ کیوں امن نہیں ہے، ابھی انہوں نے بھی مینشن کیا، یہ کہہ رہے تھے کہ جی مذہب میں یہ
مہینوں میں جنگ کرنا ہی حرام ہے، لیکن اگر آپ اسلامی ہسٹری دیکھ لیں 1400 سال سے، تو یہ واقعہ کربلا ہوا ہی محرم میں ہے، جس میں پہلے سے قرآن میں منع کر دیا گیا تھا کہ یہ مہینے احترام والے ہیں، اس میں جنگ یا لڑائی نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح کتنی جنگیں، آخر میں ایران عراق کی جنگ تک، یہ ساری، اور ابھی جو سب محرم میں ہی ہوتی رہی ہیں مسلمانوں کے درمیان، تو وہ احترام والی بات تو ہم نے قرآن والی پس پش ڈال دی۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس میں سماجی پہلو وہ سب سے زیادہ اہم ہے مذہب کو۔ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں امن کیوں نہیں ہے، تو میری رائے میں کہ ہم ہر سطح پر ہمارے معاشرے میں تقسیم در تقسیم ہے۔ مذہبی طور پر تقسیم واضح ہے، لسانی طور پر بھی واضح ہے، اسی طرح علاقائی طور پر، اداراتی طور پر، ہر طریقے پر، جیسے افقی بھی عمودی بھی، کہ ہر طرف سے جو ہمارے معاشرے میں دراڑیں ہیں، تو اس وجہ سے جو تقسیم اتنی ہے کہ ہم کسی چیز پر متفق ہو ہی نہیں سکتے۔ تو یہ محرم کا جو امن ہے، یہ اسی ساری چیز کا ایک پہلو ہے۔ اگر ہم کہیں کہ باقی سارا سال، معذرت کے ساتھ، باقی 11 مہینے ہم امن سے رہتے ہیں، تو وہ امن عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ سرفیس پر آنے سے وہ نہیں آ رہا ہوتا۔ جیسے یہ ہمارا کلچر ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں سگڑ خواتین ہوتی ہیں نا، تو وہ جب جھاڑو دیتی ہیں یا فرش صاف کرتی ہیں نا، تو آخر میں جو وہ گند جمع ہو جاتا ہے، تو وہ قالین کا ایک اٹھا کر قالین کو تھوڑا سا اس کے نیچے کر دیتی ہیں کہ جی سب کچھ صاف ہو گیا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ جب تک ہم اصل چیز کو ایڈریس نہیں کریں گے، اور اس میں ایک اہم بات جو ہے کہ ہمارے معاشرے میں امن کیوں نہیں قائم رہا ہو، اس میں ایک مذہب قوت بن چکا ہے، اور بدقسمتی سے ہم تسلیم نہیں کرتے وہ چیز جس کو ہم سارے کہتے ہیں کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میں اس کو اہمیت بھی نہیں دیتا۔ یہ ہم سب کا ایک پہلو ہے کہ ہم ڈینائل کا شکار ہیں بحیثیت قوم۔ وہ ان تمام مذہبی تقریبات میں یا تمام پہلوؤں میں وہ پیسے کا استعمال ہے۔ اس وقت پیسہ یا اس کا کمرشل پہلو اتنی شدت سے اس میں کارگزار ہے کہ آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ کسی بھی فرقے کی ہو، یا محرم کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، شیعہ سنی کو دیکھ لیں، اس منافرت کو دیکھ لیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یا آج کی بات نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ نہ تو یہ مسائل اس وقت حل ہوئے ہیں، اور نہ ان کو اس وقت حل کیا جا سکتا ہے۔ صرف اس میں سے ہم اپنی جو ہماری کوشش ہے، ہماری کاوشیں ہیں، ان میں ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک ہم دوسرے کا احترام کرنا نہیں سیکھیں گے، دوسرے کے مسلک کا احترام کرنا نہیں سیکھیں گے، بھئی وہ غلط ہے یا صحیح ہے، اس کو آپ چھوڑیں، آپ غلط ہیں یا صحیح ہیں، اس کو آپ رہنے دیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ میں صحیح ہوں، لیکن جو دوسرا ہے چلو اس کا احترام کرتا ہوں، وہ ایک مسلک کا پیروکار ہے۔ جب تک ہم ایک دوسرے کا احترام کرنا نہیں سیکھیں گے، اس وقت تک ہمارے یہ مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، اب ڈیرہ اسماعیل خان میں مزید بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ اس سے بھی بڑھ کر امن و امان ہو، اور یہ جو حالات اب بہتر ہیں اس سے بھی بہترین ہو جائیں۔ اور میں 1 منٹ میں 1-2 مثالیں صرف عرض کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے اور پہلی اسلامی ریاست جو سٹی اسٹیٹ آف مدینہ قائم ہوئی، تو پہلا کام ہی حضور نے وہاں امن کا معاہدہ کیا۔ میثاق مدینہ کے جو یہود تھے اور جو مسلم آبادی تھی، ان کے درمیان امن کا معاہدہ ہوا، یعنی کوئی ریاست امن کے بغیر نہیں چل سکتی، تو پہلی بنیاد ہی امن ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے صلح حدیبیہ 6 ہجری میں کفار مکہ کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا، پھر آپ نے یمن کے عیسائیوں کے ساتھ 9 ہجری میں امن کا معاہدہ کیا۔ تو یعنی جو 3 گروپ ہو سکتے ہیں، ایک کفار ہو سکتے ہیں، یا اہل کتاب میں سے یہود ہیں یا عیسائی ہیں، تینوں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے امن کے معاہدے کیے۔ تو اسلام کی تو بنیاد ہی امن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ترقی یافتہ بستی کی جو مثال بیان کی ہے، اس کی پہلی خوبی یہ ہے کہ کانت آمنتم مطمئنتن، کہ وہاں امن تھا اور اطمینان تھا۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، تو ہر طرف سے انویسٹمنٹ اس بستی میں آتی ہے جس بستی میں امن ہوتا ہے۔ تو ہم جو ہے درخت کو شاخوں سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب تک
جڑوں پہ بات نہیں آئے گی اس وقت تک ظاہر ہے خشت اول چون حد میں مار کج تاثریہ میروت دیوار کج. جب پہلی اینٹ ہی غلط رکھی جائے تو پھر ظاہر ہے اوپر جا کے دیوار سیدھی نہیں ہو سکتی. تمام احباب کا بہت بہت شکریہ. نچوڑ یہ نکلا کہ اختلاف رائے کو اختلاف رائے کی حد تک ہی رکھا جائے. علمی اور تاریخی جو معاملات ہیں وہ مختلف ہیں, اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ہمیں انہیں تنازعات بنا کر تصادم اور فساد کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم امن قائم رکھنے کے لیے اپنی اخوت کو بھی قائم رکھیں اور اپنی یکجہتی اور یگانگت کو بھی قائم رکھیں, اور ہر ایک کا اپنا اپنا مسلک ہے, اپنا اپنا عقیدہ ہے, اس میں کسی کے پر جبر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم, اور اس کے ساتھ ہی ایک ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت بات کی کہ یہ مذہبی مسئلہ ہی نہیں بلکہ ایک سماجی مسئلہ بھی ہے, اور سماجی بھی اس طرح ہے کہ وہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. تو ہمیں اس طرف ہی توجہ دینی چاہیے کہ سماجی طور پہ, نفسیاتی طور پہ بھی اس مسئلے کو سمجھ کر حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. مل جل کر اگر ہم کوشش کریں گے, جد و جہد جاری رکھیں گے, تو انشاءاللہ ہمارے درمیان ایک دن مذہبی ہم آہنگی بھی پیدا ہو جائے گی, سماجی ہم آہنگی بھی پیدا ہو جائے گی, اور وہ جو ہم کہتے ہیں کہ تعلیمی طور پہ شعور و آگہی کے طور پہ ہم پیچھے ہیں, تو انشاءاللہ ایک دن شعور و آگہی بھی آ جائے گی.